الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی واجب الاحترام ہماری اسلامی مائیں بہنیں، دعوت و تبلیغ اور اصلاحی بیان کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں پر بہت سارے انتظامات کیے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل فرمائی. تو تمام نبیوں کے جو نبی ہیں، خاتم الانبیاء، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں، اور جو آپ کو کتاب ملی ہے وہ بھی تمام کتابوں میں افضل ہے. تو قرآن کریم پورا کی پورا ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے احکامات کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ باعث نجات ہے. قرآن کریم کی ایک سورت 30ویں پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک بنیادی عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، عقیدہ توحید، اس سے متعلق اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے. ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے. جب انسان کہیں جاتا ہے یا کہیں اس کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو نیا آدمی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس کی تعریف، اس کا تعارف، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے کہ یہ کون ہے، کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے جو بنیادی احکامات ہیں، جو اللہ نے ارکان رکھے ہیں بنیادی، اس میں سے ایک رکن عقیدہ توحید کا ہے. یہ عقیدہ توحید ایسا ہے کہ مسلمانوں کی کفار سے، یہود و نصارہ سے، بت پرستوں سے، آتش پرستوں سے، مجوسیوں سے، بدھ مت سے، اور جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان سے مسلمانوں کی تفریق اس سے ہوتی ہے. اہل ایمان، اہل مسلمان، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب ہیں اہل باطل، ان کے درمیان یہ چیز ایک پہچان ہے، واضح پہچان ہے. مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ عقیدہ رکھنے کا، کہ پوری کائنات کے خالق، مالک اللہ جل شانہ کی ذات ہے. مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے،
ذلت اگر کسی کو مل رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات صبح شام یہی بولتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ چیز دل و دماغ کے اندر آ گئی تو انسان کے لیے پھر ہر کام کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے جو شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال آج یہ مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے، سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر بیان کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہم تو مغرب کی نماز پڑھا کے سنتیں پڑھ کے آرام سے آتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی مولوی صاحب نے بتایا کہ بھائی سب کے مختلف عوارضات ہیں تو وہ بھی کوشش کرتی ہیں، اور کرتے کرتے یہی ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، جتنا وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس میں جو کوئی کام کی بات ہوگی تو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، نام بھی اس کا اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالص، اس کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے بس۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سمجھ لیں جس کو طلباء طالبات اور مدارس کے اندر جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے، وہ ہے شان نزول، کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی ہے یا کب نازل ہوئی ہے، کس موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا بنا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے؟ تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ اپنے اس رب کا نسب بیان کریں، یعنی آپ جس کی دعوت دیتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے، تو آپ ہمیں ذرا اس کا پس منظر بیان کریں، ان کا نسب بیان کریں، ان کا بیک گراؤنڈ بیان کریں کہ وہ کیا تعارف ہے ان کا۔ عربوں میں ویسے بھی یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ وہ اپنے نسب کو یا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو، اپنے خاندان، قبیلے، کنبے کو وہ لوگ بہت اچھی طرح یاد رکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ ایک تو ہم ہیں پاکستان والے، ابو کا نام اور زیادہ سے زیادہ کوئی ہوشیار ہو تو اس کو دادا کا نام، بس پردادے کا نام پتہ نہیں ہے، بہت ساروں کو تو دادا کا نام بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا رجحان ہی نہیں ہے۔ عربوں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کو اپنا پورا آخر تک شجرہ یاد ہوتا ہے، نسب یاد ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، احادیث کے اندر کتابوں میں ہے کہ جو عرب ہوتے تھے ان کو اپنے جو جانور ہوتے تھے، گھوڑے وغیرہ جو وہ پالتے تھے، ان کا بھی نسب ان کو یاد ہوتا تھا۔ ایسی ان کی جو ہے فطانت تھی اور ایسا ان کا حافظہ تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں ذرا ان کا نسب بتا دیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جواب میں پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، قل، آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب اللہ احد، تنہا ہے، اکیلے ہیں، ان کا کوئی اس طرح کا نسب نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ شاید ان کا کوئی سرپرست ہوگا یا ان کا کوئی آگے سلسلہ ہوگا، پھر ان کا آگے سلسلہ ہوگا، یہ تسلسل سے کوئی ان کا شجرہ ہوگا، نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں
قل هو اللہ احد، کہ اللہ اکیلے ہیں، احد ذات ہے اللہ کی، اللہ الصمد، اللہ جل شانہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، صمد ہے اللہ پاک۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری تفاسیر علماء نے بیان کی ہے، سب سے بہترین تفسیر اور مفہوم آپ سمجھ لیں، صمد اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ جس کے محتاج ہوں، جس کی ضرورت پوری کائنات کو ہو، اور اس ذات کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کے نام ہیں مختلف۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات صمد ذات ہے۔ اللہ کے مختلف نام ہیں قرآن کریم کے اندر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شروع میں اللہ کے نام لکھے ہوئے 99 نام۔ ویسے تو علماء نے کتابوں میں بہت سارے نام اللہ کے صفاتی نام بیان کیے ہیں، لیکن مشہور جو قرآن میں لکھے ہوتے ہیں 99 وہ نام ہے۔ اس پر بھی مشرکین کو اعتراض تھا۔ اعتراض کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کو پکارتے تھے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد، تو مشرکین نے آ کر کیا کہا اللہ کے نبی سے؟ کہا کہ بھائی واہ، آپ عجیب ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور خود بہت ساروں کو آپ پکارتے ہیں، آپ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، آپ رحمان کو بھی پکارتے ہیں، آپ رحیم کو بھی پکارتے ہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ہے کہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ بھائی آپ تو خود بہت ساروں کو پکارتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ بس صرف اللہ کو پکارو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، اگر تم اللہ کو پکارنا چاہتے ہو اور اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذات اللہ کی ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے لیے پکارنے کو نام بہت سارے ہیں۔ اللہ سے پکارو تب بھی تم ایک ہی ذات کو پکارنے والے ہوں گے، رحمان کو پکارو تو ایک ہی ذات کو پکارنے والے ہوں گے، رحیم کو پکارو تو یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اچھے اچھے مختلف ناموں سے پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ الہ بہت سارے ہیں، الہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے لیکن اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اولاد کے لیے الگ بت ہے، عزت کے لیے الگ بت ہے، روزگار کے لیے الگ ہے، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں ہر چیز کے لیے الگ الگ رکھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ جل شانہ احد ہے، اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، صمد ذات ہے اللہ کی، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی کسی کی تخلیق ہوئی ہے، نہ اللہ جل شانہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جل شانہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایک دو باتیں سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں
سب سے پہلی چیز تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو بنیادی چیز دی ہے وہ عقیدہ توحید دیا ہے کہ بھائی پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر طاقتور ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس قبیلہ، خاندان، کنبہ، رشتہ دار، اولاد یہ جو ہے نا زیادہ ہو، جتھا جس کو کہتے ہیں وہ ہو، تو وہ آدمی دنیا کے اندر طاقتور کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے دست بازو بن جاتے ہیں، مشکل وقت میں اس کے کام آتے ہیں، تو یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ پر کبھی بڑھاپا نہیں آنا، اللہ جل شانہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، تنے تنہا تھے اور ہمیشہ جو ہے اللہ تنے تنہا ہی رہیں گے۔ اصل میں مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ جو فرشتے ہیں نا فرشتے، ان کے بارے میں مشرکین نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب یہاں پہ کئی خرابیاں تھی۔ سب سے پہلی خرابی تو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا، نعوذ باللہ، کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے گویا کے جسم کا حصہ قرار دے دیا، کہا کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ دو غلطی دوسری۔ اور تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں پسند کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ یہ آسمان جو ہے نا پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے آسمان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی زبان سے اتنا سخت جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا سنگین اور خطرناک جملہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ چاہے تو یہ زمین آسمان کے ٹکڑے کر دیں اور اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیں۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے بھی کہا کہ نعوذ باللہ فلاں پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں پیغمبر جو ہے اللہ کے جسم کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کے بارے میں کہا کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی مذمت کی، اور اس میں یہ بھی پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہو تو ہر ایک کا درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کرتے کرتے کسی نبی کو خدا کے درجے تک لے جاؤ، یا نبی کو بڑا چڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اور یہ محبت نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ کہ تم یہ سمجھو گے کہ کسی نبی کو ہم بڑا چڑھا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے، نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو لوگ میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں، دو آدمی مثلا جھگڑا ہوا کسی کا، وہ فیصلے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی دو آدمی جن کا جھگڑا ہوتا ہے وہ فیصلے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور میں کسی کے حق میں شواہد اور قرائن اور ثبوت دیکھ کر فیصلہ دے دیتا ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بنایا تو تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند و بالا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تو انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بات بتلا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام چونکہ مکے کے رہنے والے تھے، آپ نے مکے سے ہجرت کی ہے اور مدینہ آئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو مدینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضرات انصار تھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی میں مدینے میں ظاہر سی بات ہے سب کو معلوم ہے کھجوروں کے باغات ہیں، وہاں کھجور جو ہے کی کاشت کی جاتی تھی۔ تو ایک موقع پر حضور علیہ السلام کسی باغ کے پاس گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ صحابہ کھجور کے درخت کو ایک ٹہنی کو کاٹ کر دوسری ٹہنی کے ساتھ ملا کر باندھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم اس طرح کرتے ہیں، کھجور کے اندر یہ نر اور مادہ درخت ہوتا ہے، ان کو ملاتے ہیں تو اس سے ہمارے کھجور میں بہت زیادہ مقدار میں کھجور پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر اس طرح نہ بھی کرو تو تمہارے کھجور جو آنے ہیں وہ آئیں گے۔ تو بہت سارے صحابہ نے پھر اگلے سال کچھ نہیں کیا، کھجور کے درختوں میں اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو جب کھجور پک کر تیار ہوئے تو دیکھا کہ گزشتہ سالوں کی بنسبت کھجور مقدار میں کم جو ہے پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی سے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر، تو اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھجور جتنی مقدار میں اگنی ہے کاشت ہونی ہے ہوگی، لیکن اس بار کھجور کم آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، دنیاوی معاملات میں اگر میں کوئی مشورہ دوں تو تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے زیادہ علم ہو، تم مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو اس چیز میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ دین کے معاملے میں میں تمہیں جو بھی بات کہوں تمہیں سمجھ آئے نہ آئے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا اور انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، اور اسی طریقے سے جو ہے مجھے یہ نعوذ باللہ اس طرح کے درجے تک نہ پہنچا دیں کوئی، مجھے اس سے محفوظ فرما۔ تو عرض یہ ہے جتنے بھی نیک اور مقدس شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو برابر درجے تک پہنچانا یا اللہ سے بھی اوپر لے کر جانا، نعوذ باللہ کوئی نبی کو خدا کے درجے پر لے کر جاتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، کوئی کہتا ہے کہ اے علی رضی اللہ ہماری مدد فرمائیے، کوئی کہتا ہے کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہماری مدد فرمائیے، حالانکہ یہ سارے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما۔
آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، ہر نبی نے اللہ کو پکارا ہے اور قرآن کریم توحید ہی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس صورت کے فضائل بہت ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ رات کو سوتے وقت تہائی قرآن یعنی 3 حصے کر کے پورا ایک حصہ کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو کر کے سوئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تہائی قرآن کی تلاوت ہم کیسے کریں گے تھوڑے سے وقت میں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کر سکتے ہو، سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، میں ہر وقت تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت تمہیں جنت میں داخل کرا کر چھوڑ دے گی۔ ایک شخص بہت زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، تو دوسرے شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ شخص بہت زیادہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ تو ہلکا سا کوئی عمل ہے، چھوٹی سی صورت ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہی بات ہے؟ تو صحابی نے کہا جی اللہ کے نبی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اگر بات اسی طرح ہے تو تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص نے تم پر جنت واجب کرا دی۔ آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ جل شانہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں احادیث کے اندر، تفاسیر کے اندر۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور